اچھا، میں سب سے پہلے نیبلر کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں، اور بالخصوص ثاقب اظہر صاحب کا شکر گزار ہوں. صرف وہ والا آفس تھا جہاں پر ثاقب اظہر صاحب اور فیصل صاحب بیٹھتے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں نے یہ خواب دیکھا کہ میرا خواب تھا کہ ای کامرس پروموٹ ہونی چاہیے. اچھا، اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ میں خود ایک ماڈرن میڈیم کے ذریعے اسپریڈ ہوں. میرے پھیلنے کو دیکھیں نا آپ، تو میری ساری سٹوری میں فیس بک کا بڑا رول ہے، اچھا واٹس ایپ کا بڑا رول ہے. اذان سن لیں جہاں قدرت آپ کو پریپیئر کر لیتی ہے، تیار کر لیتی ہے، وہ تیاری سے خود بخود ترقی ہو جاتی ہے. یہ آج کا میرا پہلا، آپ نے میرے نا بلٹس کو لینا ہے، پوائنٹس کو کہیں نہ کہیں رکھ لینا ہے، یہ آپ کے کام آئیں گی. آپ نے اس کو پھر نریٹ کرنا ہے، کیا چیز آپ کی زندگی کے ساتھ کیسے جڑتی ہے. ممکن ہے آپ کا بھی ایکسپیرینس میرے سے ملتا جلتا ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے ملتا جلتا نہ ہو، لیکن آئندہ دنوں میں وہی چیز ہو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے پہلی بات یہ بولی کہ قدرت آپ کو، نیچر آپ کو کیا کرتی ہے، نیچر آپ کو پریپیئر کر کے، چھوڑ دیں میں کر لیتا ہوں، آپ سنبھالیں اس کو، پریپیئر کر کے اس کے نا آپ نے سائنس پڑھی، کس نے بیسک سائنس پڑھی، ہاتھ کھڑا کرے. بیسک سائنس پڑھی ہوئی، بیسک میٹرک میں سائنس پڑھی ہوئی. اچھا، آپ نے ایٹم پڑھا ہو؟ ایٹم، یہ اس ایٹم کی بات نہیں کر رہا فلانا بڑا ایٹم ہے، سائنس والا. ایٹم میں ایک نیوکلیس، اس کے گرد ایک آربٹ ہوتا ہے، ایک اور آربٹ ہوتا ہے، ایسے کر کے آربٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کہتے ہیں یہ جو الیکٹران ہے نا، جو نیوکلیس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک انرجی لیول ہوتا ہے، ایسے ہی. اچھا، اگر وہ انرجی لیول ہائی ہو جائے تو وہ یہاں سے جمپ کر کے، وہ یعنی انرجی لیول سے جمپ کرتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اور اس نیوکلیس نے، جو کہ بڑا ہی چھوٹا ہے، اس نیوکلیس نے ان الیکٹران کو پکڑا ہوتا ہے. آپ جب بھی آپ قابل ہوں گے نا سر، قدرت کا نظام ایسا ہے، قدرت آپ کو جمپ دیتی ہے. کیا میں نے بولا ہے؟ ایک ہے پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، ایم اے سے ایم فل سے پی ایچ ڈی، وہ تو دنیا کے پیٹرنز بنے ہوئے ہیں. نیچر کے سسٹم میں قابل بندہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. جملہ کیا بولا؟ اس کو لکھ لینا ہے. قابل بندہ، کچھ لکھ لو، ٹائپ کر لو، یہ بھول جانا ہے سارا کچھ میرے بچے. سب سے سادہ حال ہے، میسج پہ ٹائپ کریں، کچھ نہ کچھ لکھیں ضرور جی. آپ لے کر جائیں نا یہاں سے لیکچر، تو بھول جانا نہیں. تو کیا بولا جی؟ قابل بندہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. اگر آپ قابل ہیں، اگر آپ منفرد ہیں، اگر آپ میں صلاحیت ہے، اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، اگر آپ غیر معمولی انسان ہیں، سر آپ یہ لکھ کے رکھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جگہ نہ بنے. ٹھیک ہے جی. آپ میں سے کون کون یاسر شامی کو جانتا ہے؟ کیا بات ہے جی، سارے جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یاسر شامی جو ہے وہ کبھی سنگنگ بھی سیکھتا رہا. بندہ ٹرائی ہوتا ہے شاید یہ. اچھا، نعت بھی سیکھتا رہا. وہ اگر آپ نوٹ کریں، اس کی آواز اسی لیے اچھی ہے، وہ سریلا اسی لیے ہے. سے بنیادی طور پہ تو ایک اینکر ہونا، ایک فنکار ہونا، ایک لیجنڈ ہونا، اتنی ینگ ایج میں اتنا وائرل ہونا، ہر ویڈیوز کا ملینز میں جانا، ایسے ہے نا جی. لیکن مجھے یاسر شامی وہ یاد ہے جب پہلا یا دوسرا انٹرویو اس نے میرا لیا تھا، پہلا یا دوسرا. اس کی پوری سٹوری میں میں بڑی ابتدا پہ آیا، اور میرے ساتھ اس کا تو میں نے دیکھا کہ میں نے یاسر کو پہلے دیکھ کے، شروع میں ملا جب میں، تو اس نے، میں نے کہا تو نے رکنا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تیری طبیعت ہے نا، لگے رہنے والی، کوشش کرنے والی، اور جو تیرے اندر ٹیلنٹ ہے، تو نے اپنی جگہ بنا لینی ہے. سر جی، جگہ بندہ بناتا ہے لگے رہنے سے، ڈٹے رہنے سے. اٹ از کالڈ ڈٹرمنیشن، ایک کنٹینیوس ایفرٹ، رکے بغیر لگے رہنا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی نالائکی کو نہیں سمجھتے اور دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ قصور سسٹم کا ہے. سر قصور تو سسٹم کا ہے، سسٹم سب کے لیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو کتنا پریپیئر کیا؟ آپ نے خود کو قابل کتنا بنا؟ آپ نے محنت کتنی کی؟ آپ نے پریکٹس کتنی کی؟ آپ نے خود کو پالش کتنا کیا؟ تو جیسے الیکٹران جمپ کرتا ہے تو اس کا آربٹ چینج ہو جاتا ہے. اپنی لائف کے آربٹ کو چینج کرنے کے لیے قابل انسان بنے. کیا بولا جی؟ قابل انسان بنے. اب آپ کی ایک فیلڈ ہے، میری بھی ایک فیلڈ تھی، یاسر شامی کی مثال دی، اس کی ایک فیلڈ تھی. اپنی فیلڈ میں ایکسل کرنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے
سب سے پہلی چیز ہے محنت. محنت کا مطلب کیا ہے؟ محنت کا ذرا مطلب سمجھ لیجئے گا. سر آپ جس کام کو کر رہے ہیں نا، جس کو آپ ای کامرس کہہ رہے ہیں، کوئی ڈگری نہیں ہے. سر ڈگریاں تو ہم نے لی ہوئی ہیں. آپ نے آن لائن سیشن میرا تھا نا آپ کے ساتھ ایک، تو میں نے پوچھا ڈگریز تو ماشاءاللہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہاں پر کوئی پی ایچ ڈی بھی نکل آئے گا، ایم فل بھی نکل آئے گا، آئی کام بی کام پتہ نہیں کون کون سے کام کیے ہوئے ہیں. اینے گھر دے کام نہیں کیتے جنہیں کام کیتے نے تسی، سب کچھ کیا ہوا ہے. یہ محنت وہ ہے جو 9 to 5 نہیں ہے. یہ 9 to 5 سے آزاد ہو کے محنت ہے. میں مثال لیجئے موٹیویشنل سپیکنگ میں، پبلک سپیکنگ میں، میرے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان میں میں امنگ دی لیڈنگ، نمبر 1 نہیں کہتا، نمبر 1 تو رب کی ذات ہی، ہم اس کی دین سے مہربانی سے لیڈنگ. سر میں بتا رہا ہوں، پچھلے میں اپنے 22 سال کو دیکھوں، نہ میں نے دن دیکھا ہے نہ رات دیکھا. میں یعنی کم از کم میں اپنے ہی منہ سے کہہ دوں وہ بات جو میرے ارد گرد کے لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کام کرنے والے تھک جاتے ہیں میں اتنی محنت کرتا ہوں. آج بھی کیا بولا ہے، اتنی محنت کرتا ہوں تھک جاتے ہیں کہ سر آپ کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میری گھڑی وہ 9 to 5 کی گھڑی نہیں ہے. کیا بولا ہے؟ 9 to 5 کی گھڑی نہیں ہے. کل صبح میں نے اپنے آفس سے ایک اور آفس میں جانا تھا، ازمیر تک، اقبال ٹاؤن سے ازمیر تک جانا تھا، اور میرا جو میپ تھا گوگل میپ بتا رہا تھا کہ اس پہ 32 منٹ لگیں گے. یہ 32 منٹ کا فاصلہ ہے اور واپسی پہ بھی 32 منٹ لگیں گے. آپ جانتے ہیں میں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سب سے پہلے یہ کیا، ان 32 منٹوں کو پلان کیا، میں ان کو استعمال کیسے کر سکتا ہوں. ایک آسان طریقہ کہ میں بیٹھا رہوں، چڑی اڈی کہاں اڈی ان دیکھتا رہا، موبائل پھڑا، میسج کرنا شروع کرا، اپنا وقت بیکار ضائع کرا. میں نے فوری طور پہ کیا کیا، میں نے لیپ ٹاپ پکڑا، اس کو کھولا اور ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کی پڑی ہوئی تھی. ایک پاکستان کے بڑے ٹیکسٹائل یونٹ کے ایک ایم ڈی کی ویڈیو تھی جو میں نے دیکھنی تھی، اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کرنا تھا اس میں تبدیلیاں کیا کرنی ہیں تاکہ وہ اپلوڈ ہو سکے. تو وہ کل 5 بجے اپلوڈ ہو گئی. ٹھیک ہے جی، 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پہ تھی. اب میں نے وہ جو 32 منٹ اپنے استعمال کیے ہیں، مجھے یہ پچھتاوا نہیں ہے کہ میں نے وقت ضائع کیا. محنت کا مطلب ہے جہاں موقع ملا کام شروع کر دو. کیا بولا ہے؟ نیچے لکھ لو، کیا؟ جہاں موقع ملا ہے کام شروع کر دیا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے. یہ بھی بتا دوں، جب آپ کو کوئی کہتا ہے نا کام کریا کر، اور محنت کریا کر، تو 1 year کورس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو ویلا بیٹھا رہنا ہے، سر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنتی نہیں ہیں. محنتی وہ ہے جس کو کہنا نہ پڑے، جس کو کوئی نہ کہے، جس کو کوئی پش نہ کرے، جس کو کوئی ڈانٹے نہ، جس کو جواب دہی نہ ہو، جس کو اپنی جواب دہی ہو، اپنے اندر سے اس کے جواب آئے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، میں نے کتنی محنت کی ہے، میرے پاس یہ وقت تھا، میں نے کیوں نہیں استعمال کیا. دوسرا، محنتی ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو کے محنتی ہوتا ہے. پوائنٹ کیا بولا ہے؟ ٹائم اینڈ سپیس کی شرط نہیں ہے. ٹائم اینڈ سپیس کی شرط بڑی عجیب شرط ہے. لائک ایک کام دا ٹائم ہی نہیں گا. بڑے لوگ کہتے ہیں ایک کام دا ٹائم نہیں گا جی، ٹائم بدلے گا تو کریں گے. دوسری بات یہ ہوتی ہے میں یہاں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا. کیا بولے جی؟ یہاں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا. آپ میں سے کون کون نیلسن منڈیلا کو جانتا؟ کتنے سال جیل کاٹی منڈیلا نے؟ 27 ایئرز. 27 ایئرز اگر وہ صرف جیل میں پڑا رہتا نا تو 27 ڈیز نہیں گزار سکتا تھا. ایئرز تو بڑی بات کی بات ہے. کیا کیا اس نے؟ 27 سال وہ کیا کرتا رہا؟ یس. اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے پاس وقت تھا، اس وقت کو استعمال کرنے کے لیے اس نے پلاننگ کی. لائک اس نے طے کیا کہ میں نے اسی چھوٹی سی کوٹھڑی میں ایکسرسائز کرنی ہے، میں نے اسی میں اپنے اٹھنے کا اور جاگنے کا اور سونے کا ٹائم بنانا ہے، شیڈیول. سر جب آپ کو پیسے ملے آپ نے دیکھا استعمال کیسے کرنے ہیں. جب آپ کو وقت ملا ہے تو وقت کو بھی پیسے سے زیادہ احتیاط سے استعمال کرو، کیونکہ پیسہ دوبارہ آ جائے گا، وقت نہیں آئے گا. عقل مند وہ ہے جو وقت کو بھی صحیح استعمال کرتا ہے کہ یار میں اس وقت کو کیسے پروڈکٹیو بنا سکتا ہوں، اس وقت کو زیادہ مؤثر میں کیسے بنا سکتا ہوں. تو آپ محنتی وہ ہے جو جہاں موقع ملتا ہے. اگلا کام اس نے کیا کیا؟ اس نے ریکویسٹ کی جیلر سے. اس نے کہا کہ مجھے بکس چاہیے. اور کیا ریکویسٹ کی؟ اس نے کہا مجھے نوٹ کرنے کے لیے مٹیریل چاہیے. تو سر جب وہ جیل میں واپس، اگر آپ کبھی نیلسن منڈیلا جیل لکھیں، نیلسن منڈیلا لائف لکھیں، جو ڈاکومنٹریز نکلیں گی وہ ذرا دیکھیے گا.
آپ کو پتہ لگے گا اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے 27 سال جس میں ٹارچرز بھی ملے اور بڑا کچھ ہوا. اس کی مورل سائڈ پہ میں نہیں جاتا, میں نے اس پہ لیکچرز دیے ہوئے. مورل سائڈ یہ تھی 27 سال بعد جب باہر نکلا پہلا کام اس نے کیا ان کو معاف کر دیا جنہوں نے اتنا بڑا ظلم اس کے ساتھ کیا تھا. اس نے کہا فارگیونیس, کیونکہ جو وقت رہ گیا اگر اس کو میں نے بہتر استعمال کرنا ہے مجھے مورل سائڈ ہے. لیکن محنت کی سائڈ یہ ہے, پلاننگ کی سائڈ یہ ہے, سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو جتنا وقت ملا ہے اس کو استعمال کریں, بہترین استعمال کریں. مقابلہ کس بات کا ہے؟ وقت ملنے کا مقابلہ نہیں ہے, وقت کو استعمال کیسے کیا, آپ نے وقت کو کیسے استعمال کیا. مثلا اگر کوئی بھی بندہ میرے پہ ریسرچ کر رہا ہے تو وہ دیکھے گا کہ یار یہ کتنا پروڈکٹیو انسان یا کتنا پروڈکٹیو, اس کو جب وقت ملتا ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ وقت کو کیسے استعمال کرتا ہے, یہ دیے ہوئے وقت کو. یہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی کے پاس اگر فارغ وقت ہے تو دیکھیں فارغ وقت میں وہ کیا کر رہا ہے, اس سے پتہ لگے گا آنے والا وقت کیسا ہے, وہ کیا بنے گا. یہ دیکھیں جب وہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے. تو ہم لوگ فارغ بیٹھ کے فارغ ہی ہوتے ہیں, لیکن جس نے کچھ بننا ہوتا ہے اور جس نے کسی فیلڈ میں ترقی کرنی ہوتی ہے اور جس نے کسی فیلڈ میں کوئی مقام پانا ہوتا ہے, سر لکھ لیجئے گا وہ اپنے دیے ہوئے وقت کو بہترین استعمال کرتا ہے, بہترین استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے وقت دوبارہ نہیں آنا, یہ ٹائم دوبارہ نہیں آنا. تو اپنا دی بیسٹ آپ نے, اگر محنتی انسان ہے تو کیا کنڈیشنز کیا کیا بولی ہیں جی بتائیں ذرا. محنتی انسان کی نشانی کیا ہے؟ لگا رہتا ہے اور ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو کے کرتا ہے, اور جہاں موقع ملنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر اس کا 9 to 5 نہیں ہوتا, وہ 24 اور کسی بھی وقت شروع کر سکتا ہے. میں مطلب میری پرسنل روٹین میں اگر میں نے کام کرنا ہے, مجھے رات کو آنکھ کھلی اور میں نے کرنا ہے, یہ نہیں میں خبط سے کہہ رہا ہوں, اگر میں نے کرنا ہے میں اٹھ کے شروع کر دیتا ہوں. مجھے کوئی پرابلم نہیں کہ 2 بجے میں نے ایڈیٹنگ شروع کر دی ہے یا 3 بجے میں کتاب پڑھوں. بات یہ ہے کہ جو میری ترجیح اول ہے, پریورٹی, سیٹ یور پریورٹیز. دس 1 year course is your priority. سر اٹس ناٹ دی میٹر آف دیٹ یو پے سم تھنگ, میٹر آپ ٹائم لگا رہے ہو اس پہ. سر پیسے تو جتنے آپ نے دیے زندگی میں اس طرح کے 1,00,000 بار کما لو گے, 100 بار کما لو گے, 1000 بار کما لو گے, لیکن یہ جو وقت آپ دے رہے ہو, اگر آپ یہ وقت دے کر بھی نہیں سیکھ رہے تو پھر گئے. اور سیکھے گا وہی جو کریزی ہے. منتی کے بعد دوسری بات میں نے کیا کہی, کریزی. کریز کا مطلب کیا ہے؟ جنون, کسی حد تک جانا. ٹھیک ہے جی, اسی لین میں مجھے آج بھی یاد ہے, یہ جو روڈ جا رہی ہے اس کے بالکل ٹکر پہ سامنے پیزا ہٹ ہوتا تھا, یاد ہے؟ اب ختم ہو گیا وہ تھا نا جی پیزا ہٹ کے بالکل سامنے کوئی الحفیظ ٹائپ ہے نام اس پلازا کا, الحفیظ ہائٹس ہے یا سویٹس, نہیں وی سینٹر تو کچھ ہو رہا ہے, یہ الحفیظ. یس سر, مجھے یاد ہے آج سے 15 سال پہلے آئی واز موٹر بائک اور ایک ٹریننگ سیشن میں نے اٹینڈ کرنا تھا, وہاں سے ٹکٹ ملنی تھی. دنیا میں کہیں پر وہ صاحب ہوں گے, ان کا نام مجھے یاد ہے, جو اس کے مینیجر تھے ان کا نام تھا رشید حیات. تو کبھی کبھی وہ لوگوں کو کہتے ہیں یار یہ وہ لڑکا ہے جس کو میں نے تب دیکھا ہوا ہے. وہ کب دیکھا ہوا ہے سر؟ میں نے ٹکٹ لینی تھی اور لاسٹ ڈے تھی, ایک سیمینار تھا کسی ٹرینر کا, اور میں جب گھر سے نکلا تو بارش شروع ہوگی. اچھا بارش تھی برسات کی, اگست کے دنوں کی, اور لاہور ڈوبا ہوا تھا. سر میں کسی بھی طرح کر کرا کے آخر کار اس پلازا میں پہنچا, اور وہاں میں نچڑا ہوا جب اس کمرے میں انٹر ہوا تو میں نے اسے ایکسکیوز می کہا, میں کہا سر اندر آیا تو آپ کا آفس خراب ہو جائے گا. اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا, رشید حیات صاحب نے. اس نے کہا شاہ صاحب آپ آ جائیں اور بیٹھیں. میں کہا سر آپ کا صوفہ خراب ہو جائے گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے بیٹھے, اور مجھے چائے کی پیالی ایک سرو کی, اس نے وہ ٹکٹ لی. اس نے کہا شاہ صاحب یہ جو آپ اتنا آپ کا جنون ہے نا, میں مشہور تو نہیں تھا, یہ آپ کو کہیں لے کر ضرور جائے گا. سر جی آپ کو کریزی ہونا چاہیے اس کام میں. اگر آپ گزارا پولی گیندیں کھیل رہے ہیں آپ ترقی نہیں کریں گے آپ. کریزی کا مطلب یہ ہے یو ہیو ٹو پے دی پرائس ایٹ اینی کاسٹ. سر دن لگائیں, رات لگائیں, وقت لگائیں, انرجی لگائیں, خود کو تھکائیں, لگ جائے گی نظر کی اینک تو کیا ہو جائے گا, زندگی کا ویژن تو پورا ہوگا نا بھائی. تو اگر آپ کریزی نہیں ہیں اپنے کام میں, آپ گزارا کر رہے ہیں, کہتا جی وہ ایک 1 year کا کورس کر رہے ہیں, ویسے کینیڈا بھی اپلائی کیتا ٹھیک ہے کہ نہیں, ویسے 1 year کا کورس کر رہے ہیں, تو ویسے پھوپھی دے گھر رشتہ بھی گیا اپنا. انہوں نے کہا جی ای کامرس کا کورس کرتا تو ڈن ہے ساڈے بنو. حضور میری گزارش ہے آپ سے, جس کے پاس پلان بی ہوتا ہے ترقی نہیں کر سکتا. کیا بولا ہے؟ جس کے پاس پلان بی ہوتا ہے ترقی نہیں کر سکتا. اسٹریٹجی بنانے میں
تو پلان بی چاہیے. کیا بولا اسٹریٹجی سے مطلب کیا ہے؟ میں نے ادھر تو میں نے کہا اس گاڑی پہ جاؤں گا, میں نے اپنا ڈرائیور چھوڑا, میں نے رضوان کو کہا یار گپ لگاتے کٹھے چل. رضوان صاحب میرے ساتھ آ گئے. فرض کرتے ہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے رستے میں, تو میرے پاس اوبر کی آپشن ہے, یہ پلان بی ہو گیا. سی آپشن ہے رکشا, لاسٹ آپشن ہے پیدل. لیکن یہاں پہنچنا ہے, یہ اصل میں تو پلان ایک ہی تھا. تو کسی بھی صورت, کسی بھی قیمت, کسی بھی حربے سے, کسی بھی طرح, بٹ مورل اخلاقی طور پہ ٹھیک, میں نے پہنچنا ہے اپنی منزل پہ. دس از کریز. پیشن جو آپ نے محمد, وہ کیا نام تھا یار جس نے کشتیاں چلائی تھی, طارق بن زیاد. یس, طارق بن زیاد. طارق بن زیاد کو ویسے تو ہم نے کتابوں میں پڑھا, لیکن میں نے فارسی میں جب اقبال کا کلام پڑھا تو فارسی کے کلام میں علامہ محمد اقبال نے طارق بن زیاد پہ ایک پوئم لکھی ہوئی. تو وہ پوئم جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ طارق بن زیاد نے جب کہا دی بند دی بوٹس, کشتیاں جلا دو, یعنی اب ہم لنگر انداز ہو گئے, کشتیاں لگ گئی ہیں اور ہم نے اس کو فتح کرنا ہے. تو ایک جرنیل نے, ایک سپاہی نے, جرنیل نے پاس کھڑے کہا کہ یہ پاگل پن ہے, یہ پاگل پن ہے کہ تم کشتیاں جلاؤ گے, اگر ہار گئے تو کیا ہوگا. اس نے کہا ناؤ دیر از ٹو آپشنس, یا ہم نے جیتنا ہے یا مر جانا ہے, ڈو اور ڈائی. ٹھیک ہے جی, آپ جب تک اتنے کریزی نہیں ہوتے سر اچیو نہیں کر سکتے. ہم کرتے ہیں گزارا. کیا کرتے ہیں جی؟ اس کام کو اگر گزارے سے کرنا ہے, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا. اور کریز, محنت کے بعد کریز ایک ایسی چیز ہے, کریزی ہونا. کریزی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ لگ گیا نا ایک چیز مجھے سیکھنے کے لیے کہیں پیدل جانا پڑ رہا ہے, پہنچ جاؤ. اگر پتہ لگ گیا نا کہ یہ سیکھنے کے لیے مجھے فلانا استاد چاہیے, سر پہنچ جائیں, پہنچ جائیں اس تک. اگر آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ سیکھنے کے لیے مجھے ٹائم زیادہ لگانا پڑے گا, ایک مینٹور چاہیے, کوئی ہیلپ چاہیے, جو جو ہو سکتا ہے, سر کریزی ہوں, گزارا نہ کریں پلیز. اور اب دیکھیں کیسا دنیا میں دور, ایک ایسا دور شروع ہو گیا ہے اس کووڈ کے بعد کی دنیا, اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس کے لیے, معاشی خوشحالی کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے ڈگری کا رول ہی نہیں اتنا رہا. آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے, میں بلکہ آج کے دن کھڑے ہو کے کہ میری جتنی انکم ہے, منتھلی انکم, اس میں میری ڈگریز کا رول شاید 5% بھی نہیں ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ ڈگریز کچھ ہے اور جو وہ ارن کر رہے ہیں وہ بالکل کچھ اور ہے. مجھے کئی ایسے بچے ملتے ہیں جن کی عمر 22, 23, 24, 25 سال ہے, وہ کسی بزنس میں ایکسل کر رہے ہیں. چھوٹی سی مثال لیجیے یار, کسی کا یوٹیوب چینل ہی ہے, وہ مہینے کا ملین روپیز کما رہا ہے, چھوٹی بات تو نہیں ہے. ویڈیو تھی, تھرو کرنا تھا, اور آرٹ تھا, سارا پروڈکشن کی ٹیم تھی, اور وہ کام چل گیا. سر کتنے ایسے کام ہیں اب ای کامرس کے ذریعے ہو رہے ہیں. آپ اپنی سکل کو بیچتے ہیں, آپ اپنی سکل کو بڑھاتے ہیں, آپ اپنی سکل کو کسی کو دیتے ہیں کسی اور جگہ. یہاں تک میں نے ایک مثال پچھلے دنوں کسی ویڈیو لیکچر میں بھی دی. ایک دفتر میں ایک صاحب مجھے ملنے آئے, تو ان کے ساتھ ایک دوست تھا, بڑا اسمارٹ سا بچہ, بلانگ فرام فیصل آباد. اس نے کہا سر میری پنجابی بڑی اچھی ہے, تو میں ویڈیوز کو ڈب کرتا ہوں پنجابی میں. تو میں نے کہا تمہارا کلائنٹ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا میرا کلائنٹ انڈیا میں ہے. میں کہا وہاں سے کیسے تم, یعنی ادھر سے ادھر کیسے چلی جاتی ہیں؟ یہاں سے ادھر تو بندے کا جانا بڑا مشکل ہے, صرف وہاں سے فلمیں ہی آتی ہیں, شاہ رخ خان کی, اکشے کی, سلمان خان کی, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہاں میزائل جاتے ہیں ادھر ادھر, ڈرون جاتا ہے. اٹس پاسبل. اس نے کہا وہ جو کیا فائبر سر, اس نے کہا فائبر کے ذریعے. تو میں نے اپنا کہتے کام ڈسپلے کیا, مجھے کلائنٹ ملا, اس کلائنٹ نے مجھے اچھا پے کرنا شروع کیا, اس کی آواز بک رہی ہے جی. میں کہنا یہ چاہوں گا اس زمانے میں, جس زمانے میں آپ اپنے کام کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں, آپ کو اگر کام کرنا آتا ہے آپ کو روک نہیں سکتا. اور وہ زمانہ, میں اپنے زمانے کا بڑا خوشحال بچہ تھا, میں یونیورسٹی پڑھتا تھا, ساتھ اچھے خاصے پیسے بھی کماتا تھا ٹیوشنیں پڑھا کے. اس ٹائم کی کامرس ہی تھی, اس ٹائم کے مطلب پیسے کمانے کا سورس, یا سیکنڈ تھا کوئی چھوٹی موٹی کسی جگہ جاب کر لیں. میں خوشحال بچہ تھا, اپنی ایفرٹ سے, کوشش سے میں اچھے پیسے بنا لیتا یونیورسٹی پڑھتے ہوئے. سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر تک تو میں جو کہ جی ٹھیک ہے میں بلا لیتا ہوں سارا. سر کوئی چڑھے ہی نہ, اگر آپ کو کوئی چڑھائے اور آپ نہ چڑھیں, اس کا سارا مزہ خراب ہو گیا. لیکن اگر آپ چڑھے
تو پرابلم ہوگی نا سر. تو وہ کہتے رہے یار یہ تو خوشحال بچہ ہے. ہمارے زمانے میں 20 سال پہلے 21 سال پہلے خوشحالی کا سورس تھا یا چھوٹی موٹی جاب یا تھا ٹیوشن. سر آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں آج کا ماڈرن ٹول ای کامرس ہے. ایٹیچیوڈ, اب ایٹیچیوڈ کو نا ہم لوگوں نے کہیں کیا کیا ہے کہ فکس کر لیا ہے زبان کے رویے کے ساتھ. نہیں, اس کو اتنا لمٹ کر. زبان کا رویہ ایٹیچیوڈ کا ایک پارٹ ہے. کیا بولا جی؟ بیہیویئر جو ہوتا ہے نا, بیہیو, وہ ایٹیچیوڈ کا ایک حصہ ہے. کیا سمجھے جی؟ جیسے میں کہوں یہ ہال, تو کرسی اس کا ایک حصہ ہے. بیہیویئر یا آپ کا زبان کا اخلاق وہ ایٹیچیوڈ کا ایک پارٹ ہے. ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے. کیا بولا؟ جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا وہ کنٹرول میں ہے یا نہیں کنٹرول میں جو ہو رہا ہے؟ جو بھی ہو رہا ہے زندگی میں 2 چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ کچھ چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں, مطلب پنکھا چل رہا ہے, یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا سلوک, اور سردی بھی بڑی ہے, پنکھا چل رہا ہے تو برا ہو رہا ہے نا, تو آپ کے پاس کنٹرول کا بٹن بند کر دیں. یہاں پر ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ یو ہیو اے کنٹرول, بٹ پنکھا چل رہا ہے اور آپ بند نہیں کر سکتے. اب آپ کا رد عمل کیا ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ ہے. ہونے والا واقعہ آپ کی مرضی کا تھا یا مرضی کا نہیں تھا, جو آپ کا رد عمل ہے, دس از کالڈ رسپانس. دی ورڈ از رسپانس. آپ کا رسپانس کیا ہے؟ جو آپ کا رسپانس ہے وہ رسپانس بتاتا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی واقعہ, سنیے گا دھیان سے, ایک ہی واقعہ 2 لوگوں کے ساتھ ہو. کتنوں کے ساتھ جی؟ ایک واقعہ 2 کے ساتھ ہو, تو ایسا ممکن ہے کہ ایک واقعہ 2 کے ساتھ ہوا ہے, دونوں کا رسپانس کیا ہو؟ مختلف. جیل دیکھیے کبھی آپ نے؟ جیل گیا میں سے کوئی؟ جیل نہیں گئے. اسی کامرس کی ویسے دیکھیے, باہر سے دیکھیے, اندر دیکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چند پتر ہے بھائی ساڈا. تو کنی باری گیا؟ مطلب وہاں پر گنڈیریاں لینے گیا تھا یار, ادھر سے کیا ملنا تھا؟ اچھا اچھا, ماشاءاللہ یار, اپنی برادری میں یار بڑے کمال کے لوگ یار ہیں, زبردست. کنے کو بندے پائی ہوتے نے؟ بندے تو کافی تھے سر, وہ نہیں اپنے برادری دے. اچھا جی, وہ ہوں تے گروپ واٹس ایپ تے بھی چلدا ہے, فیس بک تے بھی چلدا ہے. تے کنی واری گئے؟ ایک واری یار. پھر کی گیا تو؟ جب گھبرا گیا منڈا, گھبرا گیا. میرے پتر کوئی ایسی گل نہیں, میں 8 واری گیا, لیکن میں بھی ڈاکے مارنا نہیں گیا, میں پڑھان گیا سا. ٹھیک ہے کہ میں, میرا بھی گروپ ہے اتنے, میں مختلف جگہ جیل کیوں پائی ہے یار. کوری ڈالنے سے کسی کی وکھی نہیں ٹوٹتی, کسی کی کونی چھلی نہیں جاتی, کسی کا متھا نہیں پاڑتا, کسی کے منہ پہ مکہ نہیں لگتا. کوری ہے نا, لیکن اگر آپ کو کوری وج جائے تو ایسا ممکن ہے جو آپ کا رسپانس ہے وہ قتل ہو جائے. کیا بولا جی؟ ایسا ممکن ہے کہ اس کوری کی وجہ سے کیا ہو جائے, جبکہ یہ کام کیا تھا؟ اگنور کرنے والا. سر اب آپ یاد رکھیے گا, یہ جو آپ اب جس کام میں آ گئے ہیں اس میں ایٹیچیوڈ بڑا میٹر کرتا ہے. ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہے یار؟ ایسا ممکن ہے آپ 2 دن کے لیے اسٹرک ہو جائیں, ایسا ممکن ہے فوراً سمجھ نہیں آئی. اچھا اب سنیں, فوراً سمجھ نہیں آ رہی تو کسی نے کہا کوئٹ اٹ, ای کامرس چھڈو, پرچون دی دکان پائی ہے. یار ایسو چنگے دی اپنی پانا سیٹن دکان سی. سر ہمیں شروع میں فرسٹ کورس میں وی اے میں ہوا ہے ایسے, یاد ہے نا؟ تو میں ثاقب بدر صاحب ڈسکس کرنے لگ پڑے, ہمیں بڑے لوگ ایسے مل گئے کیونکہ ہم بھی کوئی نیا نہیں کام کر رہے تھے نا. سر ہم بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ پیدا ہوئے ہیں اور دائی نے آتے کا جی کامرس کرائے گا. اپنا شہزادہ ہے کہ نہیں ہے جی, ابا ہی نے کش لا کے کیا چیتا ہے جی اپنا, ایسا نہیں ہوا ہمارے ساتھ کوئی. ہم نے بھی کر کے سیکھنا تھا نا سر. سر جب آپ کر کے سیکھتے ہیں تو کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں, تو شروع میں فلٹرز نہیں تھے ہمارے پاس. تو کئی ایسے لوگ آ گئے کہ ان کا اگر انٹرویو لیا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ پائی کی کرنا ہے, تسی کہنا ای کامرس کرنی ہے. پہلے کی کرنا ہے, کہنا اپنی پانا سیٹن کی دکان ہے. اچھا ای کامرس سے کی کرے گا, کہنا وہ سنے کمپیوٹر کھول کے پیسے کمائی دینے, صرف ایک کمپیوٹر چاہیے, ایک موبائل چاہیے. تو حضور ایڈا بھی آسان نہیں ہے. آپ فرض کریں آپ نے شروع کیا اور بھاگ گیا,
اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کے ایٹیچیوڈ میں کوئٹنگ ہے, کوئٹ کرنا ہے, بگوڑے ہیں آپ. اور سر لکھ کے رکھ لیجئے گا, کوئٹر کبھی ون نہیں کر سکتا, بگوڑا کبھی ون نہیں کرتا. کچھ لوگوں کو صرف چسکا ہی ہوتا ہے, انہوں نے تھوڑے تھوڑے کنویں کھودنے ہوتے ہیں, ادھورا کام, تھوڑا سا کام کیا چھوڑ دیا, شروع کیا چھوڑ دیا. انہوں نے کتنے ہی زندگی میں پنگے لیے ہوتے ہیں, ہر چیز کو تھوڑا سا کر کے چھوڑا ہوتا ہے. سر ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹر نیور ون, انگلش میں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹر نیور ون. بھاگنے والا جیتتا نہیں اور جیتنے والا بھاگتا نہیں ہے. اگر شروع کر دیا توڑ نبھائیں, اس کو لے کر چلیں, اس کو کسی مقام تک. اور اس کا اینڈ یہی ہے کہ آپ پریکٹیکل ہو جائیں, اس کا اینڈ یہی ہے کہ آپ کو یہ آتا ہو, اس کا اینڈ یہی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں اور آپ ڈیلیور کرنے لگ پڑیں. سو میری آپ سب یہ ہے کہ خدا آپ نے ایٹیچیوڈ, اب ایٹیچیوڈ کی میں کئی چیزیں گنوا رہا ہوں. ایک میں نے کیا گنوائی ہے؟ کوئٹنگ. کئیوں میں کوئٹنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. کئیوں کا ایٹیچیوڈ ہی نیگیٹو ہوتا ہے. کیا بولا جی؟ نیگیٹو ایٹیچیوڈ. نیگیٹو ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے نبلر جوائن کیا یا ای کامرس آپ یہاں سے سیکھ رہے ہیں, آپ کو ایک پرابلم آ گئی, آپ نے فوراً پتا کیا آپ کے اندر سے کیا ایک ہی فراڈین ہے. دس از اے نیگیٹو ایٹیچیوڈ, دس از اے نیگیٹو ایٹیچیوڈ. ہم لوگوں کا پرابلم ہے, یہاں کی بیلٹ انڈو پاک کے لوگوں کا یہ پرابلم ہے. ہم لوگ جماندرو نیگیٹو ہوتے ہیں, جماندرو ولی, بابا جی پیدائشی ولی سن جی, ٹھیک ہے جی, ماں کا دودھ ہی نہیں پیتا, سیدھا کٹے دا پیتا ہوتا ہے نا جی. کچھ لوگ جماندرو جیسے ولی ہم کہتے ہیں نا, کچھ لوگ جماندرو نیگیٹو ہوتے ہیں. ان بائی ڈیفالٹ ان کو ڈگری ملنی چاہیے پی ایچ ڈی نیگیٹو تھنکنگ. وہ برے سے برا سوچیں گے, ہر چیز میں ہر چیز کا ایک منفی مطلب لیں گے, ہر چیز میں منفی ٹھک کر کے سوچیں گے یہ نہیں ہو سکتا, اس میں کوئی نہ کوئی فراڈ, کوئی نہ کوئی دعا. اللہ کے بندوں, آپ مثبت سوچنا بھی سیکھو. منفی سوچنا آسان ہے کیونکہ وہ سارے سوچ رہے ہیں, اس کی ریہرسل ہوئی پڑی ہے. سر گھٹیا ہونے کی کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن کہیں آفیشیل ہے, آفیشیل گھٹیا ہے کہ نہیں ہے جی. مثبت ہونے کی ہے کمال زندگی میں, اچھا ہونے کا کمال ہے. تو اچھا ہونے کے لیے کوشش کرنی پڑتی, مثبت سوچنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی. سو میری گزارش ہے پازیٹیو تھنکر بنو. اچھا پازیٹیو تھنکر کی نشانی کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکر بدترین حالات میں اچھا سوچتا ہے. کیا بولا جی؟ حالات برے ہیں, وہ کہہ رہا نہیں اللہ فضل کرے گا. دس از کالڈ آپٹمزم. آپٹمسٹ ورڈ کیا ہے؟ آپٹمسٹ, پر امید. اور اگر آپ کے رویے میں امید ہے, جس طرح آپ کوئی بھی کام کریں, کتنے میں اپنے ساری لائف کی جرنی میں دیکھوں, ہزار کرائسس ہیں, ہزار چیلنج زندگی میں آئے. میں نے دیکھا ہے کہ ایک کامیاب بندے میں اور ناکام بندے میں فرق ہے آپٹمسٹ ہونے کا. وہ جو منفی سوچتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہ ساری دنیا ہی ایسے ہے, نہیں ہوتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, چھوڑ جاتا. اچھا آپٹمسٹ بندہ, مثبت سوچنے والا بندہ کہتا ہے نہیں اسی سے تو سیکھنا ہے. سر غلطی کریں گے تو سیکھیں گے نا. ہم پیدا ہوتے ہیں, ہم رڑتے ہیں, ہم چلتے ہیں, ہم پھر بھاگتے ہیں. سر گرتے ہیں تو سیکھتے ہیں, ڈوبتے ہیں تو تیرنا سیکھتے ہیں. یار آپ میں سے کون کون موٹر بائک پہ آیا؟ باجی واہ امیر بندے سارے یار. گاڑی اپنا کمال ہو گیا. رکشے تو یار کتنے لائے چلے گڈ. اچھا رکشے پہ بھی آئے. گاڑی پہ کون کون آیا؟ گاڑی پہ گڈ ہو گئے جی, کچھ لوگ گاڑی پہ آئے. اچھا اور لوکلز پہ کون آیا؟ بالکل نہیں شرمانا چاہیے, گڈ. کچھ سائیکل پہ آئے؟ سائیکل. اچھا جو بھی سواری پہ خود بیٹھ کے آئے ہیں نا, ذرا سوچیں کیا یہ سواری پہلے دن ہی چلانی آ گئی تھی آپ کو؟ اچھا جو سائیکل چلاتے گرا ہاتھ کھڑا کرے. واہ یار تانوں سب نے ایوارڈ بنتا, ایک ایک چکا کسی نے ہینڈل, کسی نے پیڈل. موٹر سائیکل تو کیڑا ڈگا چلاتے ہیں. ویری گڈ یار, بہادر ہو یار, بچ کے ہو. ہمارے ساتھ کے کتنے ایندھن اللہ ہو چکے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, عادت بناؤ کہ جو بھی غلطی ہو. اچھا اس میں بہادر بندہ کون ہے؟ جو مانتا ہے میں نے غلطی کی ہے. کیا ہوا جی؟ جی آپ نے کی ہے, گڈ, شاباش. تو جو بھی زندگی میں غلطی کر کے ایڈمٹ کرنا, اس کا ایک اور نام لکھ لیں, اس کو ایٹیچیوڈ میں, ہم ایٹیچیوڈ کی امبریلا کے اندر نیچے لکھیں رسپانسبلٹی. ذمہ داری قبول کرنا, یہ ماننا کہ یہ میری غلطی ہے, یہ ایڈمٹ کرنا کہ یار یہ میرے سے ہوا. یہ
اس کو ظہور کو کہہ دے چلتے 5 بج کے اس لیے کہہ رہا ہوں میسج دے دے, چابی دے دے دفتر میں. کیا بولا جی میں نے, دہرا رہا ہوں بات کو, کیا جی, اپنی غلطی کو ماننا اور دیکھنا. اس میں سیکھنے والی بات کیا, اس میں دیکھنا یار, اس میں سیکھنے والی بات کیا تھی, اس میں کیا تھا جو مجھے سیکھنا چاہیے تھا, اس میں نے ایسا کیا کیا جو میری اسٹریٹجی غلط تھی, میرے سے مسٹیک کیا ہوئی. ٹھیک ہے جی, اور اگلا کام بھی کیا ہے, امپروو کرنا. رسپانسبلٹی کے بعد کیا ہے, پھر اس غلطی کو امپروو کرنا, دوبارہ سے آنا اس میدان میں اور پہلے سے بہتر ہو کے آنا, تیاری کے ساتھ آنا, ویل پریپیئر ہو کے آنا. ٹھیک ہے, پھر کیا ایٹیچیوڈ میں ذرا سنیے گا. ایٹیچیوڈ میں ایک اچھے ایٹیچیوڈ کا مطلب ہے آپ اکیلے ترقی نہیں کر سکتے. یو نیڈ اے کوچ, یو نیڈ گائیڈنس. سر یاد رکھیے گا, سولو فلائٹ نہیں ہے, ترقی کی فلائٹ اکیلے فلائٹ نہیں ہوتی. یو نیڈ اے ٹیم. ایون ثاقب اظہر صاحب اگر اکیلے صرف سوچے تو وہ اپنی ذات تک, اپنی سکسیس تک رہتے, لیکن انہوں نے کیا کیا, ان کا یار اس کو سکھاتے ہیں. ہمارے پاس کتنی سکسیس, میرا خواب کیا تھا یار ہم کبھی کھڑے ہو کے کہہ سکیں یار ہم نے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو برسر روزگار ہیں اور وہ خوشحال ہیں اور کما رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. یہ میرا خواب تھا. تو آپ جب بھی اکیلے چلتے ہیں آپ اکیلے ہی رہ جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈ کیا ہے, دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا آنا چاہیے. کیا بولا, دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا آنا چاہیے. نیکسٹ, ایٹیٹیوڈ کا مطلب کیا ہے جی. ایٹیٹیوڈ کا مطلب یہ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ میں ہونا چاہیے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے نا یا کوئی بھی چیلنج آیا ہے, یہ یاد رکھنا کہ میرے رب کو پتا ہے. دس از کالڈ ایمان. ایمان سے ایک ایٹیٹیوڈ بلٹ ہوتا ہے. کیا بولا, ایمان کی وجہ سے ایک رویہ بنتا ہے, ایٹیٹیوڈ بنتا ہے. اور وہ بندہ بڑے آرام سے, ویسے تو اللہ کو ہی پتہ نیتوں کا حال, لیکن بڑے آرام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار اس بندے کا اللہ پہ بڑا بھروسہ. کیا بولا, اس بندے کا. آج کے دن آپ سب کے سب یہ میری بات کو سن کے کہیں نہ کہیں ذہن نشین کر لیجئے گا کہ زندگی میں اس وقت جو بھی چیلنج چل رہا ہے نا, یار آپ کے رب کو پتا ہے, جو تکلیف چل رہی ہے رب کو پتا ہے. اور ایک بات بتا دوں, اگر زور لگا کے وہ بدل نہیں سکتے, آپ زور لگا کے بھی بدل نہیں جا رہی, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. وہ جو مشکل ہے, وہ جو گرائنڈ ہے, وہ جو رگڑا ہے, وہ جو ٹف ٹائم ہے, اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے جو دکھ نہیں رہی, لیکن ہے. کیا بولا, وہ ہے. ایسا ممکن ہے کسی کو جو مشکل وقت مل رہا ہے وہ ہمبل کر دے, کیونکہ ہمبل لوگ ترقی کرتے ہیں. ایسا ممکن ہے کسی کو مشکل وقت شکر گزار بنا دے, شکر گزار ترقی کرتے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ مشکل وقت کسی کو سکھانے کے لیے آیا ہو, کیونکہ جو زیادہ سیکھتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. ایسا ممکن ہے مشکل وقت میں کچھ لوگ ایسے زندگی میں ایڈ ہو جائیں. کیا بولا, کچھ لوگ ایسے ایڈ ہو جائیں جو بڑے, کہ ہر مشکل وقت میں دیکھا اللہ نے کچھ نہ کچھ بندے ایڈ کیے ہیں. اچھا, ایسا ممکن ہے کہ اس مشکل وقت میں کچھ لوگ سبٹریکٹ ہو جائیں جن کا نکلنا بڑا ضروری تھا. کچھ لوگوں کا اصل چہرہ مشکل وقت میں پتہ لگتا ہے میرا نہیں ہے, کیونکہ وہ بانو آپا کا بڑا اچھا ہے کہ کوئی کب مسکراتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے اس کا کردار کیسا. پہ مسکرایا نا وہ بندہ اچھا نہیں ہے, اور جو بندہ آپ کی خوشی پہ مسکرایا نا وہ بندہ آپ کا اپنا ہے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ مشکل وقت, کرائسس, یہ بڑا ضروری ہے. سیکا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں, سیکا, تکلیف. سر اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ بندے ہیں اور آپ محتاج ہوں. کہ آج کے جو بھی چیلنج ہیں خدا را اس کو ایکسیپٹ کیجئے, اس کو قبول کیجئے, اس کو مان جائیے کہ یہ ہیں, اس کو میں نے لے کر چلنا ہے, اس سارے کے سارے چیلنجز کو, ان مسائل کو لے کر چلنا. سو جب بھی آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا جی, جب آپ ذرا سا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا, میری بات کو ذرا تصور میں سوچئے گا. وی آر ان گلبرگ, اٹس ان گلبرگ. جسٹ امیجن کہ اس گلبرگ کا ایک ایس ایچ او ہے پولیس کا, یا اس بیلٹ کا جن سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک اسسٹنٹ کمشنر. ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر وہ ایس ایچ او آپ کا جاننے والا ہے, آپ کا اعتماد یہاں کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں, وہ اپنا علاقہ ہے جی, ایسے ہوتا نا جی. ٹھیک ہے جی. اچھا فرض کرتے ہیں یا لاہور کا سی سی پی او ڈوگر صاحب آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا نمبر ہے اور آپ سے بڑا پیار ہے, فرض کرتے
کیا ہوگا جی؟ آپ کا جو اعتماد ہے نا وہ کچھ اور طرح کا ہوگا. فرض کرتے ہیں کہ سی ایم جو صوبے کا ہے, چیف منسٹر یا آئی جی پنجاب ہے انعام صاحب, وہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کا جو اعتماد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ فرض کرتے ہیں اس ملک کا پرائم منسٹر آپ کا لیگ سے لیگ میں ہے, آپ کا اعتماد. ایک لمحے کے لیے سوچئے, اگر اس کائنات کا رب آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے, آپ کا اعتماد کیا ہوگا؟ جسٹ امیجن یار, یہ بندہ جو 60-70 سال کی زندگی لے کے آیا ہے, اس پہ آپ کا کانفیڈنس ہے, تو آپ کہتے ہیں چوڑے ہو کے پھرو جی, ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور اگر رب کائنات کے مالک